السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 14واں پارہ ہوگا۔ تو سورہ حجر کے شروع میں پہلے صفحے کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج جو یہ کافر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جانوروں کی طرح، کل قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کھاتے رہیں، پیتے رہیں اور جانوروں کی طرح دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آج ان کو احساس نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن ان کو احساس ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پہلے رکوع کے اندر ہی کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں تم جو ہے وہ نواز شریف یا زرداری نہیں سمجھنا جو اپنی فوج کے آگے بے بس ہو جائیں، یا ٹرمپ نہیں سمجھنا یہ جو اپنے اتحادیوں سے مشورہ کرنے کے لیے مجبور ہو، یا ہمیں کچھ اور نہیں سمجھنا۔ ہم ہیں، ہم اللہ ہیں۔ ہم نے جب قرآن کو اتارا ہے تو قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور ہمیں تسلی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو اگلے رکوع کے اندر بیان کیا کہ دیکھو میں نے آسمان کے اندر جو ہے وہ ستارے بنائے، اور جو ہے وہ ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، زمین کو بچھایا، پہاڑ ڈالے اس کے اندر، اور جو ہے وہ تمہارے لیے اسباب معیشت بنائے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے بے شمار خزانے ہمارے پاس ہیں۔ تو یا اللہ جب خزانے اتنے ہیں تو یا اللہ سب کو اتنا دے دے کہ سارے زرداری بن جائیں، اس جیسے مالدار ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کی ہم معلوم مقدار جتنی لوگوں کو ضرورت ہو وہ اتارتے ہیں تاکہ ان کا نظام چلتا رہے۔ اور ہم ہی وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی جو تم جب مر جاؤ گے تو ہم ہی تمہارے وارث ہوں گے۔ اور ہم نے تم میں سے جو پہلے والے تھے اور جو تم میں سے بعد والے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم سے پہلے والوں کو، تم سے بعد والوں کو ہم خوب جانتے ہیں، اور اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ پاک نے وہی شیطان والا قصہ دہرایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے، اور جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور پھر جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا، اس بات کو دہرایا۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ نے جنت کا بیان کیا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنت میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور دنیا میں آج کل نیک لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی نفرت یا رہ جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں سے نزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے کینہ نکال دیں گے، اخوانا، وہ سب بھائی بھائی ہوں گے، علی سرور متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آج ہم کہیں جمع ہوتے ہیں نا، دعوت میں، پارٹی میں، کہیں بیان میں، تو ہم آمنے سامنے نہیں بیٹھتے، ہم ایک دوسرے کی کمر کے پیچھے بیٹھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جگہ تھوڑی ہے، اور ہم متدابرین بیٹھتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کوئی کسی کی پیٹھ کے پیچھے نہیں بیٹھے گا، اتنی کھلی جگہ ہوگی کہ سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر ان کو جنت میں لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، اور میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد وہی جو فرشتے لوط علیہ السلام کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو 1.5 رکوع میں اس کا ذکر کیا۔ پھر اگلی سورت سورہ نحل شروع ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے شروع میں اپنی قدرت کو بیان کیا کہ خلق السماوات والارض بالحق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ایک انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، اور تمہارے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہو۔
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے چل کر اللہ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے جو تم ابھی نہیں جانتے۔ چونکہ بات سواری کی چل رہی ہے تو قیامت تک جتنی بھی اس میں جہاز، راکٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس آیت کے اندر آ گئی کہ وہ سب اللہ ہی کی تخلیق کردہ ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ ہی تو ہے وہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، جس سے تم پیتے بھی ہو، اس سے درخت اگتے ہیں، اور پھر کھیتیاں اگتی ہیں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور، اور پھر اللہ پاک نے رات اور دن کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستاروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا، اس سے تم جو ہے وہ تازہ گوشت کھاتے ہو اور ہیرے موتی نکالتے ہو۔ اور دیکھو یہ جو بڑی بڑی کشتیاں ہیں یہ سمندروں کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں تاکہ تم دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے روزگار حاصل کرو۔ تو اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ پھر آگے چل کے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ صرف ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پھر آگے جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تو وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، قرآن کے اندر قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا، قوم شعیب کے تذکرے ہیں تو وہ ان کو اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، جب فرشتے ان کی روح نکالیں گے تو وہ معذرت کریں گے، معافیاں مانگیں گے، ما کننا نعمل من سوء، یا اللہ ہم تو کوئی برائی کا عمل نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اس التجا کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب متقی لوگوں سے، مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیرہ، بہت بہترین بات نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جنتیں ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے باغات ہوں گے، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور وہ جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ پھر آدھے پارے کے اندر سجدہ تلاوت آ جاتی ہے، آیت سجدہ آ جاتا ہے، اور اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اگر تم لوگ مجھے سجدہ نہیں کرتے کافروں، کوئی بات نہیں، اللہ کو تو سجدہ کرتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ جو زمینوں میں ہے، جتنے جاندار ہیں، ملائکہ، اور وہ کو تکبر نہیں کرتے۔ تو اس بات کا استحضار کرتے ہوئے ہم بھی سجدے میں یہ سوچیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، اور ہم بھی تیرے اطاعت سے تکبر نہیں کرتے اور ہم تواضع اختیار کرتے ہیں، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو اور دل میں یہ کیفیت ہو۔ پھر 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ ابھی اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ مواخذہ شروع کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، تو اتنا عذاب آئے کہ ایک رینگنے والی چیونٹی تک نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں طے کیا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ قیامت سے پہلے ان کو عمومی عذاب نہیں دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں لا رہے، ہاں انتظار میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ انتظار میں ہے کہ جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوں گے یہ لوگ، اور پھر ان سب کو اپنے کیے کا عمل بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروایا، فرمایا دیکھو جانوروں میں دیکھو تمہارے لیے عبرت ہے، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، جانوروں کے ایک طرف گوبر دوسری طرف دودھ، لیکن بیچ میں سے خالص دودھ جو ہے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اور پھر جو ہے وہ دیکھو کھجور ہے اور انگور ہے، تم اس سے شربت بھی تیار کرتے ہو، اور کھجور ڈال کے اور انگور ڈال کے تم جناب جو ہے وہ میٹھا اور دوسری چیزیں تیار کرتے ہو، اور پھر دیکھو شہد کی مکھی کو کیسے وہ جناب جو ہے وہ درختوں سے اور بلند چیزوں سے جو ہے وہ شہد حاصل کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ تم اس سے نکالتے ہو اس کے پیٹ سے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ تمہیں موت بھی دے گا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ بڑی لمبی عمر دے دیتے ہیں اور پھر اس عمر میں جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے، یعنی جب آدمی 50 سال کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے تو بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن جب وہی آدمی 90 سال کا ہوتا ہے اور 80 سال میں پہنچتا ہے تو بھول جاتا ہے، اور آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تم کس پر تکبر کر سکتے ہو، تمہارے تو یہ اوقات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دیکھو 10ویں رکوع کے اندر کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے عورتیں پیدا کیں اور تمہارے لیے بیویاں بنائیں، پھر تمہاری بیویوں سے بچے بنائے، اور پھر تمہارے پوتے نواسے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتیں ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں بھی اللہ پاک نے
اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات، پرندوں کو دیکھو، کون ہے جس نے ان کو آسمان میں اڑنے کی طاقت دے رکھی ہے، یہ سب اللہ ہی، ما یمسکہن الا اللہ، یہ سب اللہ ہی نے ان کو روکا ہوا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ پھر 13ویں رکوع میں بہت زبردست عظیم الشان آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر خطیب اپنے خطبے کے آخر میں آپ حضرات سنتے ہوں گے، بلکہ یہ تو سب ہر مسلمان کو یہ آیت تقریباً یاد ہی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ احسان جو ہے وہ انصاف سے بڑھ کر ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء منکر، یعنی فحشاء منکر جو وہ بات ہوتی ہے جو لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے رشوت کو برا سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دینے کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک بات وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے نزدیک بری نہیں ہوتی لیکن اللہ کے نزدیک بری ہوتی ہے، جیسے عورت بے پردہ گھومے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے لیکن اللہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینا، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے لیکن اللہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میوزک ہے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے لیکن اللہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو فحشاء اور منکر سے دونوں چیزیں مراد ہیں، وہ چیزیں جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں اللہ اس سے بھی تمہیں روکتا ہے، اور وہ چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کرو لیکن اللہ نے منع کرنے کا حکم دیا ہے، روکنے کا حکم دیا، اللہ تمہیں اس سے بھی روکتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست آیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا، اور پھر آخری رکوع کے اندر ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ تو پوری امت تھے، جیسے پوری امت مل کے 1,00,000-2,00,000 افراد کی ایک امت ہوتی ہے، جو وہ قربانیاں نہیں دے پاتی، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی دی۔ سب سے پہلے توحید کے لیے اپنے مستقبل کو چھوڑنا پڑا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی غریب آدمی، معمولی آدمی نہیں تھے، وزیر اعظم کے بیٹے تھے، جیسے آج کل بلاول زرداری ہے یا حمزہ شہباز ہے کہ مستقبل میں بڑا ان کا مستقبل واضح ہے، روشن ہے ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اس پہ لات ماری اور اپنی بیوی کو، بھتیجے کو لے کے ہجرت کی۔ پھر دوسری بیوی آئی، اس سے بچہ ہوا، تو اب ظاہر ہے آدمی کا دل کرتا ہے، 86 سال کی عمر تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آدمی کا دل کرتا ہے 2 بیویوں میں سے جس کا بچہ ہو تو دل کرتا ہے اسی کی طرف روزانہ بچے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دو۔ وہ قربانی پر بھی جو ہے وہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ اس کو طے کیا اور چھوڑ کے آئے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا، 99 سال کی عمر ہو گئی، اور بچہ جو ہے وہ 13-14 سال کا ہوا، تو جو ہے وہ وحی تو نہیں آئی لیکن جو ہے وہ خواب کے ذریعے سے کہا گیا کہ جاؤ اس کو قربان کرو، تو اس کے اوپر بھی لبیک کہا، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، جیسا کہ ہم سب کے سامنے ہیں، عید قربان اسی کی یاد میں ہم مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے چند فیصلے کیے، بڑے عظیم الشان فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے اور سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، تو ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ سارہ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اب اولاد دینی ہے، چنانچہ وہاں بھی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اب میرا گھر تم بناؤ، فرمایا قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، ان سب کا ثواب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام۔ اور ایک فیصلہ یہ کیا کہ آج کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ 13 یا 14 نبی ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، باقی سارے نبی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یعنی آپ ایک اندازہ لگائیں، اگر 1,24,000 نبی ہیں تو 1,23,985 نبی یہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو دیکھیں آپ یہ
ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پہ اللہ نے کتنا زبردست ان کو جو ہے وہ تمغہ عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمیں جو کہا گیا کہ درود ابراہیمی سب سے بہتر درود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عام درود میں تو آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے، ہم تو کنگلے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو آپ ہی ہماری طرف سے ہمارے نبی کو اپنے خزانے میں سے کچھ رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ لیکن درود ابراہیمی کیا ہے؟ یا اللہ وہ رحمتیں اور برکتیں جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر کی، یا اللہ وہ رحمتیں اور برکتیں ہمارے نبی اور ان کی اولاد پر کیجیے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ نے نبوت کو رکھا، اور نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، جہاں دین میں کمی آئے اس کمی کو پورا کرنا۔ یا اللہ وہ رحمتیں برکتیں ہمارے نبی کے اوپر بھی اتاریے۔ اسی لیے درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، اور یہ دعا بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 1400 سال گزر گئے، تو اگرچہ نبی تو حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا، لیکن ایسے ایسے علماء، شیوخ، مجاہدین ایسے ایسے آئے ہیں جنہوں نے مٹے ہوئے دین کو زندہ کیا، اور جہاں دین کے اندر کمی آئی انہوں نے قربانیاں کر کے، جانیں دے کے انہوں نے دین کو زندہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔